अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पोस्ट मास्टर जनरल सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर में, जहां हमारी मुलाकात मोहम्मद सलीम सरवरी साहब से होने जा रही है, जो यहां असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए आज इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हम सब पर नाज़िल हों। जी सर, पाकिस्तान पोस्ट का मकसद क्या है और बतौर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल सेंट्रल पंजाब लाहौर आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं? पाकिस्तान पोस्ट जैसा आप जानते हैं कि ये बहुत तारीख़ी इसकी जो है हैसियत है। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार आए इसमें और हर दौर में इसकी अफादियत बढ़ती गई। इस वक्त आप समझती हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और ऑनलाइन बिज़नेस का सबसे ज़्यादा इस वक्त शुमार होता है। तो पाकिस्तान पोस्ट मैं समझता हूँ कि अपनी जो तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान को, इसकी आवाम को सर्व कर रहा है और मुझे फ़ख्र है कि मैं इसमें सर्व कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ हर घर के साथ है, पाकिस्तान के हर घर के साथ है। और पाकिस्तान पोस्ट जो है वफाक की अलामत है और इसके अलावा इसकी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, वो आगे जाकर आपको बताते हैं। सर, पाकिस्तान पोस्ट में आपका ये सफ़र कब स्टार्ट हुआ और इसके मुतल्लिक आप हमें कुछ बताएं। जी, मैंने 30 अक्टूबर 1988 में अपने पाकिस्तान पोस्ट में अपने जॉब का करियर का आगाज़ किया और ये मैंने बड़ी खुशी से इस डिपार्टमेंट को चॉइस किया। वजह क्या थी इसकी कि मैं इसमें सर्व करना चाहता था और ये मुझे डिपार्टमेंट वैसे भी बहुत पसंद था। तो 1988 से लेकर मेरी जॉइनिंग हुई मेल सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंदर, और उसके बाद मैंने सर्व किया रावलपिंडी में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट शेखुपुरा, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट कसूर कुकाड़ा, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट गुजरात, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट गुजरावाला, और इस वक्त मैं असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल के तौर पे काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसमें सर्व कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इससे। सर, आपकी ज़िम्मेदारियों में सबसे मुश्किल चैलेंज कौन सा है और आप इसका सामना किस तरह से करते हैं? कि मुश्किलात इंसान के लिए वही चीज़ होती है जिसके आगे आप हार मान जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े पुरजोश हूँ अपनी डिपार्टमेंट की सर्विसेज को अदा करने के लिए, और कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया कि जिसमें मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो एक इसमें आपको वाक़या बताता हूँ। ये कोरोना आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में इसका चला है बहुत ज़्यादा क्राइसिस। तो इसमें हम लोगों ने, मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने उन फैमिलीज़ को जो स्ट्रक हो गई थी अपने अपने घरों में, लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, हमने जाके उनके घरों में उन तक जो है ना उनकी जो रकूम थी, उनकी पेंशन थी, हमारे शोधा थे, उनकी जो फैमिली पेंशन थी, वो मैंने खुद जाकर लोगों को डिलीवर की। और वो लम्हात मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छे और मेरे यादगार लम्हात थे। सर, पाकिस्तान पोस्ट की तरबियत और तरक्की के पेशा वराना मौके के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे पास हर शोबा ज़िंदगी, हर कैटेगरी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं कुरियर की हवाले से। तो इसमें मज़ीद हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारी इस वक्त टीम है, हमारे मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे डीजी, स्पेशली हमारी पोस्ट मास्टर जनरल साहबा मैडम मीरम साहब और हमारे पोस्ट मास्टर जनरल इसमें बड़े कोशिश लगे रहते हैं। और इसमें आपको बताता चलूँ कि जदीद तकाज़ों को से हमआहंग होने के लिए हमने एग्जिम बैंक कोरिया से रब्ता किया है, जिसकी वजह से हमें इसका तमाम सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लेवल का और इसका हार्डवेयर हमें प्रोवाइड होने जा रहा है, जिससे हम इंटरनेशनली जो है ना ऑनलाइन सर्व कर सकेंगे और हमारी जो आवाम है उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। सर, पाकिस्तान पोस्ट की ऑनलाइन सर्विस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, उसके हवाले से? जी, ऑनलाइन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हमारी 100 साल तारीख़ है इसमें। वैल्यू पेएबल पार्सल और वैल्यू पेएबल लेटर्स, ये उसी से आगे ऑनलाइन COD कैश ऑन डिलीवरी चला। तो हम तो बहुत पहले से, जब लोगों की सोच भी नहीं थी, तो हम लोग काम कर रहे हैं कि उसका मकसद क्या होता है कि आप लोग कोई भी आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में लेकर आएँ, हम लोग खुद उसको डिलीवर करेंगे और उसके पैसे जो है आप लोग को उसके घर बैठ के उनको प्रोवाइड करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारी तो जो हर शोबे में, हर जगह पे रसाई है। बाकी जो सर्विसेज हैं, कोरियर कंपनीज़ हैं, वो तो ख़ास जगहों के लिए हैं, वो प्राइम लोकेशन को सर्व करती हैं। हमारा तो एरिया पूरा पाकिस्तान, उसका हर गली मोहल्ला गाँव हर जगह पे हमारी एक्सेस है, रसाई है। और दूसरी जो है इसकी जो हमारा टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसमें हम मज़ीद
پبلک کی سہولت کے لیے بلک یوزر جس میں ریٹس بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں وہ بھی سہولت دے رہے ہیں۔ سر آپ کی نظر میں پاکستان پوسٹ کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات اہم ہیں؟ جی، پاکستان پوسٹ کی ترقی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ انسان سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے نا وہ ازل تک جاری رہتا ہے، اور یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت ہماری پبلک کو ضرورت کیا ہے، اس سے ہم آمد ہونے کے لیے ہماری جو سینئرز ہیں، ہماری جو ٹیم ہے اس وقت کوشاں ہے، اور ہر اس ضرورت کو فوری طور پر وہ لے کر آتے ہیں جس کی پبلک کو ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آن لائن بزنس اس وقت بہت ضرورت ہے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جو سروسز ہیں وہ پبلک تک اس کی جو بہت ارزاں نرخوں پر پہنچانے کے لیے ہمارا جو ادارہ کوشش اور کاوش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا گیپ ہے پبلک کا اور ہمارا پاکستان پوسٹ کا، وہ صرف اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے۔ باقی جو کمپنیاں ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ہے، ہم پبلک میں ایز اے پرائیویٹ جو کوریئر ویسے نہیں ہو رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پوسٹ ہے، ہمارا جو سروس ہے، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے اور رہے گی۔ سر آپ کس طرح سے پاکستان پوسٹ کے کسٹمرز کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور پاکستان پوسٹ میں بزنس کے حوالے سے کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، پبلک جو ہماری کلائنٹس ہیں، ہمارا جو کسٹمر ہے، اس کی رائے کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وجہ یہ کیا ہے کہ یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ رائل ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو اس بتاتا چلوں کہ یہ 3 ہی ڈپارٹمنٹ تھے جو پاکستان بنا، ریل، میل اور جیل۔ تو اس کے باقاعدہ ایک قوانین ہیں، باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس میں سجیشنز کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، لوگوں کی کمپلینٹس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کے باقاعدہ پورے چیپٹرز ہیں، ہماری پوری برانچز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ تو اس میں ہماری جو انتظامیہ ہے وہ پبلک پلس ہمارے جو ملازمین ہیں ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی جو مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ بہت مختلف انداز سے اور لیٹسٹ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اس کو جو ہے نا جدت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سر پاکستان پوسٹ کے کسٹمرز کی جتنی بھی شکایات ہوتی ہیں ان کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی، ہمارے ہاں پبلک کمپلینٹس کو ڈیل کرنے کے لیے ہر سطح کے اوپر کمپلینٹ سیل بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ جہاں سے آپ نے آرٹیکل بک کروایا اس کا پوسٹ ماسٹر اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ آپ کے آرٹیکل کی ہر طرح سے وہ دیکھ بھال کرے اور اس کی شکایت کا ازالہ کرے۔ اس کے بعد ہماری ہر ڈویژنل سطح پہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا اپنا کمپلینٹ سیل ہے۔ اس کے بعد ہمارا پروونشل ہمارے پوسٹ ماسٹر جنرل آفس میں اس کا کمپلینٹ سیل ہے، ہمارا ڈائریکٹر جنرل اس چیز کو دیکھ رہا ہے، وہاں پہ اس کا سیل بنا ہوا ہے، ہمارا پرائم منسٹر پورٹل ہے، ہماری CMS ہے، مطلب اس کے بہت سارے ہمارے چینلز ہیں کہ کسی بھی آپ چینلز کو پکڑ کر لے کے چلتے ہیں تو ہم کسٹمر کو ہر طرح سے ہم سہولت دیتے ہیں اور اس کی جو ہے کمپلین کو ریزالو کرنے کی فوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جدید جو ٹولز ہیں اس وقت وہ تمام کے تمام اختیار کیے جاتے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں پاکستان پوسٹ کی خدمات کو کیسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی، ہم لوگ سب اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم جو ہے پاکستان پوسٹ کی جدید جو تقاضے ہیں پبلک کے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اب کوشاں ہیں، اور جو لیٹسٹ ٹولز ہیں ہمارے پوری ورلڈ کے اس کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے اس کو ہم لگے ہوئے ہیں اس کام میں، اور روز بروز آپ سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ڈلیوری سروس بہت اچھی ہو گئی ہے، ہماری جو پریزنس بہت اچھی ہو گئی ہے، ہماری لوکیشنز جو ہے نا وہ بہت امپروو کر گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو چلانے والے اس کے ملازمین ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ان کے جو سینئرز ہیں، جو ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو آفیسرز ہیں، اسی کو دیکھ کر آگے ملازمین نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری ٹیم بھی بہت پرجوش ہے، بہت محنتی ہے، بہت قابل ہے، اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو پوسٹ آفس کے جو آفیسرز ہیں وہ ہر شعبے میں حاوی ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری لا ڈویژن ہوتی ہے، اس میں ہماری انویسٹیگیشن سیلز ہوتے ہیں، اس میں ہماری اسٹاف برانچز HR جس کو آپ بولتے ہیں وہ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری ہوتی ہے، مطلب کہنے کا یہ ہمارے میل ارینجمنٹس ہوتے ہیں۔ تو ہر شعبے میں ڈیل کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہم کسی بھی جگہ پر جا کے اپنے ملک کی سفارت کاری بڑے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اور اسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ ہے وہی انسان کو لے کر آگے چلتا ہے، اور ہم اپنے محکمے کو لے کر آگے چلنے کے لیے بڑے پرجوش ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری مزید نئی سروسز آپ کو ملیں گی۔ آپ مستقبل میں پاکستان پوسٹ کی خدمات میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پبلک کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، یہ آپ کا سب سے اچھا کویشچن ہے کہ میں آپ پبلک کو کیا اس میں میسیج دینا چاہتا ہوں۔
تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت ہمارے ملک کو، ہماری پبلک کو سب سے زیادہ کیا مسائل ہیں، وہ ہیں بے روزگاری اور معاشی جو ہے نا عدم استحکام۔ تو میں یہ پاکستان پوسٹ آپ سب کو آفر کرواتا ہے، گھر بیٹھے آپ اپنے روزگار کو حاصل کریں۔ کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ہاؤس ہولڈ وائف ہے، کوئی بندہ بھی گھر میں بیٹھے ایک پروڈکٹ سیل اپنی سلیکٹ کرے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ جوتا ہو سکتا ہے، وہ کپڑا ہو سکتا ہے، وہ جولری ہو سکتی ہے، کوئی الیکٹرانک آئٹم ہو سکتی ہے، وہ آپ سلیکٹ کریں، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گھر بیٹھے ہی آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ پروڈکٹ اٹھا کر آپ ہمارے پوسٹ ماسٹر کے پاس لے آئیں کہ سر یہ میں اس کا بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ بس آپ کا صرف اتنا کام ہے، ہمارا نمائندہ خود آپ کے گھر آیا کرے گا ڈیلی، وہ پروڈکٹ آپ سے لے جائے گا، لوگوں کو پہنچا کر اس کے پیسے آپ تک پہنچائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے تو ہمارا کوئی بھی گھر بے روزگاری کا شکار نہ ہو، اور ہر بندہ اپنی معاشی استحکام کی طرف جا سکتا ہے۔ پوسٹ آفس کو اپنا پروفیشن بنائیں، اس سے محبت کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اس کا ٹیرف اس قدر کم ہے، میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ 5 روپے سے لے کر یہ 100-150 تک جاتا ہے، جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی اسیس جو ہے پورا پاکستان اور وہ ہر گھر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پیغام کو میرے لے کر آگے چلیں، اور اس سے ہمارا نہ صرف پاکستان پوسٹ کو فائدہ ہوگا بلکہ ہر گھر، ہماری پبلک، ہمارا پاکستان گرو کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پوسٹ پائندہ۔ ہم آپ کے بہت بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا سارا وقت دیا اور پاکستان پوسٹ کی ترقی اور اس کی جدت کے حوالے سے ہمیں اتنی ساری باتیں بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آج ہماری ملاقات ہوئی اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر جنرل سینٹرل پنجاب سرکل لاہور سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی ترقی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں اور لوگوں کی بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے بھی روشناس کروایا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کی ہوسٹ افشاں فاروقی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔